سال 2001 نئی صدی کا آغاز ہی نہیں بلکہ میری پیدائش کا سال بھی تھا۔ اس سال کی اہمیت میری پیدائش کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اہم ہے کہ اس سال ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ بلا شبہ میں 9/11 کے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے مجھ سمیت 30 سال سے کم عمر وہ نوجوان پاکستانی جو تقریباً آبادی کا 64% حصہ بنتے ہیں، انہوں نے کبھی دہشت گردی سے پاکستان دیکھا ہی نہیں، کیونکہ 9/11 کے حادثہ کے بعد پاکستان وار اگینسٹ ٹیرر میں نیٹو فورسز کا ساتھ دے رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا اور زندگی پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی۔ لائف پہ بہت اثر، ایک خوف کی کیفیت ہوتی تھی پاکستان میں ہر وقت۔ کچھ کچھ حملے شروع ہوئے پاکستان میں تو پورے ملک میں ایک انسیکیورٹی والا ماحول پیدا ہو گیا، اور بدقسمتی سے جو یہاں شروع ہو گئی ہے ٹیررزم اور شدت پسندی، تو اس میں کافی سارے جو حملے ہوتے رہے اس میں سول کیجوٹی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو ہمارا ایک تو ٹیررزم کا بڑا ایشو، پھر آفیشیلی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پاکستان کے 80,000 اس میں شہادتیں ہوئی ہیں لوگوں کی، اس میں عوام بھی تھے۔ پھر اسکول کا آپ کو یاد ہوگا 2014 میں وہ بھی TTP نے کلیم کیا تھا جب APS پہ حملہ ہوا۔ تو بہرحال پورا ملک ایک شدت پسندی کے اس میں آ گیا تھا۔ اگر میرے اور میرے ہم وطنوں کے پاس پیدائش کے لیے کسی اور زمانے کے انتخاب کی گنجائش ہوتی تو ہم اس زمانے کا انتخاب کرتے جب انسان اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے کہ دوسروں کے خلاف اس قدر تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ اختیار تھا اور نہ ہی میں یہ فیصلہ کر سکتا تھا، اس لیے ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ All I could say کہ ہم ایک انتظار میں ہوتے تھے، انتظار اس طرح کا کہ ہمیں بہت زیادہ یہ اسکول والے پریکٹسز کراتے تھے، ان کیس اگر کوئی دہشت گرد آپ کے اسکول میں آ جائے تو آپ نے کس طرح چھپنا ہے۔ میں ملک کی تاریخ کی شفاف ترین دہشت گردی، FC وردی پہنے وحشیوں نے درسگاہ پر قیامت ڈھا دی، اندھا دھند فائرنگ، پھول سے بچوں کو خون میں نہلا دیا، بچوں اور خواتین سمیت 130 شہید، درجنوں زخمی۔ میرا نام محمد عاقف عظیم ہے۔ I'm aged 26 right now. I was and still am one of the surviving students of the APS Peshawar attack. میں تب 18 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا، اور 18 سال کی عمر کے کسی بھی بچے کے لیے اس طرح کا واقعہ دیکھنا، اپنے دوستوں کو قبر میں اتار دینا، اپنے جونیئرس کو گولیاں لگتے دیکھنا، ایک بہت شدید اور مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ لیکن پشاور میں گولیوں کی آوازیں سنائی دینا یا کسی قسم کے بم دھماکے کی آواز کوئی نئی بات نہیں تھی، تو اس نے مجھے چونکایا نہیں۔ آئی تھنک اٹ واز جسٹ لائک او پھر کچھ ہو گیا۔ 10:35 کا وقت ہوگا تو مجھ سے کوئی 40 سے 50 فٹ کی دوری پر ایک اٹیکر کھڑا ہے، وہ اپنی AK-47 کو لوڈ کرتا ہے اور پشتو میں مجھے کہتا ہے ادھر کا، یعنی رک جاؤ، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے 7 گولیاں جو ہے وہ مجھ پر برساتا ہے، جن میں سے اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی ایک بھی گولی مجھے نہیں لگتی۔ 3 سامنے جو میرے دیوار اور گرل تھیں اس میں، اور 4 جو ہیں وہ پیچھے والی دیوار میں جا کر لگ جاتی ہیں۔ 1 بجے کے لگ بھگ SSG آ چکی ہے، تو پھر SSG نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا، اور آپریشن سٹارٹ کرتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کو اندر لوکیٹ کرنا تھا، چیزوں کو دیکھنا تھا، تو اٹ ٹوک اٹس ٹائم، بٹ الحمدللہ کہ the SSG commandos came to our rescue, killing the terrorist جو بالکل ہمارے لان میں کھڑا تھا، اور اس کو جو ہے وہ جب انہوں نے مارا تو اس کے فوراً بعد ہمیں اشارہ انہوں نے کیا کہ آپ کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے سارے جتنے انجرڈ بچے تھے ان کو اس کمرے سے باہر نکالا، باقی جو دوسرے سیف بچے تھے ان کو اس کمرے سے باہر نکالا، اور یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر میں نے اسکول کی بلڈنگ کو ایگزٹ کیا، اور اس ٹائم تک مجھے لگ رہا ہے 2:30 کا ٹائم ہو چکا تھا جب میں نے اسکول کی بلڈنگ ایگزٹ کی۔ یہاں سے پھر جرنی سٹارٹ ہوئی کہ جو کچھ ہوا اس کو کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی فرسٹریشنز کو فیس بک کے تھرو، سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے تھرو میں نے وینٹ آؤٹ کرنا شروع کیا۔ مجھے حیرانی ہوئی اس بات کو دیکھ کر کہ پاکستان کے اندر، پاکستان 14 سال اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ
دہشت گردی کا شکار رہا، لیکن کوئی کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹیو، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی موجود نہیں تھی. تو یہ ایک ایسی بات تھی جس نے شاید مجھے کافی جھنجھوڑا کہ ہم 14 سال آپ سمجھ لیں کہ شاید ہاتھی کے کان میں سو رہے تھے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنی زندگیاں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئیں، کتنے پاکستانی اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ ہم نے کھو دیے. اور شاید زندگی کی قیمت بھی ہمارے دلوں سے اور دماغوں سے نکل چکی تھی، بیکاز مجھے یاد پڑتا ہے جب کوئی دھماکے کی یا کسی واقعے کی خبر آتی تھی تو 5-10 لوگوں سے جب نمبر دیکھتے تھے تو دل کو کچھ نہیں فرق نہیں پڑتا تھا، اور ہم کہتے تھے یار صرف 5 ہی تو گئے. تو شاید ہم نے اس کو اتنا انٹرنلائز کر لیا تھا کہ ہم انسانی زندگی کی قیمت بھی بھول چکے تھے. ایز پاکستانی بہت ایک دکھ بھری بات ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کس جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. آئی تھنک اس پوری جو جدوجہد میں نے کی، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی میرے لیے وہ یہ تھی کہ دنیا کو اس بات کا احساس دلایا جائے، دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان isn't the perpetrator of terrorism. Pakistan isn't an exporter of terrorism. Rather, Pakistan is the victim that has suffered at the hands of terrorism. پاکستانیوں میں ملالہ جیسی بریو آوازیں ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے اس کینسر کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کیں. تو آئی تھنک بہت بہادر بچے پاکستان نے دیے ہیں. پاکستان میں ایک بہت بڑا بہادر نام اعتزاز، جنہوں نے دہشت گردوں سے بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی اپنے دوستوں کو. تو پاکستان میں تو بے حد اور بے پناہ مثالیں موجود ہیں دہشت گردی کے خلاف اس نیریٹو کو سپورٹ کرنے کی کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایلیمنٹس نے اس امن کو ڈسٹرب کیا، اور اب الحمدللہ آئی کین سے فور شیور ود اے لاٹ آف پرائڈ کہ ہاں پاکستان نے بہت حد تک جو ہے وہ اس چیز پر قابو پایا. افغانستان کے بعد شاید پاکستان وہ واحد ملک ہوگا جس نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے دہشت گردی کی اس جنگ کا، اور 80,000 جانیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور بے پناہ ایسے بھی جو اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے اس جنگ کے اندر. ایسے بھی لوگ جنہوں نے اپنا جان و مال ہر چیز اس جنگ کے اندر قربان کی اور بے سر و سامان آ کر وہ کیمپس کی زندگیاں گزاری انہوں نے. تو آئی تھنک پاکستان کا یہ تاثر جانا لوگوں تک بے حد ضروری تھا کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں، اینڈ دیٹ وی آر آلسو دا وکٹمز جسٹ لائک ادر پیپل آف ٹیررزم. اینڈ آئی تھنک سم وٹ میری اس جرنی کے تھرو میں لوگوں کو اس بات پر کنونس کرنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 20 سالوں کے اندر، چاہے آپ اس کو پالیسی فیلئر کہیں یا آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، اس سب میں سب سے زیادہ بھاری نقصان ہمارا تھا، ہماری جنریشنز کا تھا. گروئنگ اپ ان اے سٹی لائک پشاور، مجھے یاد پڑتا ہے کہ لوگوں کے لیے زندگی ہوتی تھی کہ وہ باہر پارک میں جا کے کھیلیں، بچوں کے لیے کہ ایک انوائرمنٹ ہو، کیفیز میں جائیں انجوائے کریں. پاکستان کے اندر اور اسپیشلی پشاور کے اندر زندگی اس نارمل سے بہت دور تھی. اور مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ ہمارا نارمل یہ تھا کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو ماں دعا پڑھ کر بھیجا کرتی تھی کہ شاید میرا بیٹا گھر واپس آئے بھی یا نہ آئے. تو یہ وہ پاکستان تھا جس میں ہم رہے، یہ وہ پاکستان تھا جس کے ساتھ ہم بڑے ہوئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پاکستان کو جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا اس سے کہیں دور وہ اب ایک ایسا پاکستان ہم اپنے بچوں کو دکھائیں جو سیف ہو، جو کہ جان و مال کا تحفظ کرنا جانتا ہو، اور جہاں پہ سب کی زندگیاں جو ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لوگوں کی جو زندگی کی ویلیو ہے وہ ایکول ہو، اور ہم تمام ایک بینر کے نیچے، ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے جو ہیں پاکستانی کی حیثیت سے جو ہیں وہ اس پاکستان کے اندر زندہ رہیں. ہماری تشویش کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان عوامل کو نظر انداز کر رہی ہے جو ہر پاکستانی نوجوان کے ذہن میں نقش ہیں. وہ یہ کہ ان کے ملک کو دہشت گردوں کا گڑھ کیوں قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں دہشت گردوں کا معاون کیوں سمجھا جاتا ہے، دنیا دہشت گردی کا کالک ہمارے ماتھے پر ہی کیوں تھوپنا چاہتی ہے، آخر کیوں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 80,000 پاکستانی دہشت گردوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہمیں اربوں ڈالر کا معاشی نقصان بھی ہوا. قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے فروغ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ خود اس افرید کا شکار رہا. ایک عام پاکستانی بچے کی زندگی کرۂ ارض پر کسی بھی دوسرے بچے کی زندگی سے زیادہ مشکل رہی ہے.
मेरा नाम डॉक्टर इसरार शाह है। 17 जुलाई 2007 इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर खिताब करने आना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाली कैंप लगाया और उस इस्तकबाली कैंप के अंदर मुझे भी मदऊ किया गया था। जिस वक्त उस कैंप में पहुंचा तो देयर वाज ए प्लांटेड बम। वहाँ पर चंद दिन पहले रेड डाली गई और मैंने अपने साथियों के जिस्मों को और अपने जिस्म को उड़ते हुए देखा। मैंने मेरे 17 साथी एट स्पॉट शहीद हो गए, उनके आज़ा 3-3 मंजिल जो है वो दूर गए और 70 साथी मेरे ज़ख्मी हो गए। लेकिन असल ज़िंदगी का इम्तिहान उस वक़्त था कि जिस वक़्त मैं लाशों के दरमियान पड़ा था और मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, तो उस वक़्त एक फ़ोटोग्राफ़र आया, उसने टॉर्च लाइट से फ़ोटो बनानी चाहिए, तो मैंने उसकी शक्ल देखकर पहचाना और उसको कहा कि मैं ज़िंदा हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज मैं उस फेज़ से निकलकर ज़िंदगी के फेज़ से गुज़र रहा हूँ। और वहाँ से जिस वक़्त मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो मेरे जिस्म में सिर्फ 1 लीटर खून था। प्रैक्टिकली क्लिनिकली मेरी डेथ डिक्लेयर कर दी गई थी, लेकिन कुदरत मुझे वापस ले आई। ये एक ब्लाइंड जंग इस मुल्क में किसने मुसल्लत की, न जाने इसमें किस किस पर्दा नशीनों के नाम है। और दुख से कहना पड़ता है कि हमने न जाने अपने आप को अमेरिकन की जंग में डालकर अपने मुल्क के लोगों को बर्बाद कर दिया, उनके घरों को अपाहज कर दिया, उनके बच्चों को बेचारे बेआसरा और बेउम्मीद कर दिया। ये है मेरी और मेरे हमवतनों की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की दास्तान, कुर्बानियों की दास्तान, हिम्मत की दास्तान, जुर्रत की दास्तान। ये है पाकिस्तान की दास्तान।